یہ جو آپ نے بات اپنی کتاب میں لکھی ہے کہ کشف اور الہام اور مخاطبے اور مکاشفے سب کا خاتمہ ہو گیا ہے، تو ایک خلط مبحث لوگ پیدا کرتے ہیں کہ الہام تو آپ دیکھیں قرآن مجید یہ بیان کرتا ہے شہد کی مکھی کو بھی ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے الہام خیر و شر کا بھی انسان میں کیا ہے، اور ہم بھی یہ دیکھتے ہیں کبھی کوئی کسی معاملے میں تردد ہوتا ہے، نیک آدمی کو اللہ تعالیٰ کوئی بات سجھا دیتا ہے، تو الہام کی نفی نہیں کرنی چاہیے، لیکن آپ نے علی الاطلاق الہام کی بھی نفی کی ہے۔ یہ کس الہام کی نفی وہاں کی گئی ہے اور کس کا ثبوت ہے جو بعد میں ہوتا ہے؟ دیکھیے، ایک زبان ہوتی ہے نا، اس میں لفظ اگر پہلے سے موجود ہوں تو مختلف مدارج کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ وحی کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے شہد کی مکھی کے لیے، اسے آپ پیغمبر مان لیں گے؟ نہیں، وہ جبلی وحی ہے۔ یعنی ایک یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی اصطلاح بنائے، جیسے نبوت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ اصطلاح ہے، اس کا کوئی لغوی استعمال عربی میں ہے ہی نہیں سرے سے۔ یعنی یہ جب استعمال کیا جائے گا یہ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی طرف سے معمور ہونے والی ہستیوں کے لیے استعمال کیا جائے گا، اور اس کا مطلب بھی اصل میں کیا ہے، یہ اس نبی عظیم کی خبر دینے آتے ہیں۔ یہ فرمایا ہے نا کہ بعث اللہ النبیین مبشرین و منذرین، وہ نبی عظیم کیا ہے؟ قیامت کی منادی، وہ کرنے کے لیے آتے ہیں، یعنی اللہ کی طرف سے ہدایت پاتے ہیں، اس منصب کے لیے معمور کیے جاتے ہیں، اور پھر اٹھ کر لوگوں کو کہتے ہیں کہ اب ہم تمہیں خبردار کر رہے ہیں، اور یہ کہہ کے خبردار کر رہے ہیں کہ انی علی بینۃ من ربی، میں اپنے رب کی طرف سے ایک واضح ہدایت پر ہوں۔ یہ ہے اصل میں نبوت کا منصب۔ تو پیغمبر یہاں سے کھڑے ہو کے بات کرتے ہیں۔ یہ جو اس میں جو الہام ہے یہ محسوس الہام ہے، یہ جبلی الہام نہیں ہے۔ میں نے عرض کیا نا کہ جبلی الہام اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی بات دل میں ڈال دینا، سائنسدان بھی اسی طرح سے بیان کرتے ہیں۔ مجھے خود بارہا اس کا تجربہ ہوا ہے کہ ہم کسی چیز پر غور کر رہے ہیں، سمجھ میں نہیں آ رہی، سوئے ہیں، اٹھے تو یک بیک آیت واضح ہو گئی۔ یہ بالکل اور چیز ہے، اس میں کوئی محسوس رابطہ نہیں ہوتا۔ نفی جس چیز کی جا رہی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے محسوس رابطے کی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے گویا فیصلہ کر لیا کہ وہ آپ کو یہ بتائے گا کہ اس وقت آپ یہ کریں، یا آپ کے ذمے کوئی کام لگائے گا کہ یہ کریں۔ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لفظ استعمال کیا، جو چیز باقی رہے، مبشرات، یعنی میری ایک ذاتی زندگی ہے، اس میں کوئی دین کا کام کرتا ہوں، میں کسی چیز کو ہدف بناتا ہوں، میں حج کرتا ہوں، میں کسی کی کوئی خدمت کرتا ہوں، مجھے کوئی بشارت مل جاتی ہے، یعنی اور وہ بشارت بھی کس صورت میں ملے گی؟ رویا کی صورت میں، خواب کی صورت میں۔ یعنی آپ نے یہ بھی بتا دیا کہ نوعیت کیا ہوگی، یہ بھی بتا دیا ذریعہ کیا ہوگا، اور خواب ہم جانتے ہیں تمثیل ہوتا ہے، وہ تو کوئی اور خواب کے بارے میں یہ واضح ہے کہ وہ کوئی محسوس چیز نہیں ہوتی اس طریقے سے کہ جو قطعی کر دے معاملے کو، بلکہ وہ ہمیشہ محتمل الوجہین ہوتی ہے، یعنی ہم یا تو اسے حقیقت پر محمول کریں گے یا اس کی تعبیر کریں گے، ہمیشہ ایسے ہی ہوتا ہے۔ تو اس وجہ سے جو رابطہ رکھا گیا ہے وہ رابطہ ہے ہی نہیں کہ جو پیغمبروں کے معاملے میں تھا۔ اس لیے میرے نزدیک یہ استثناء اس جنس سے استثناء نہیں ہے، بلکہ یہ اس طرح کا جملہ ہے، اور عربی میں اللہ اس طرح آتا ہے کہ وہ معاملہ تو سب ختم ہوا، البتہ تم یہ جو خواب دیکھا کرتے ہو اس میں کوئی بشارت مل جائے تو یہ سلسلہ نہیں اللہ تعالیٰ نے بند کر دیا۔ یہ یوں نہیں ہے کہ نبوت اصل میں اس چیز کا نام تھا، پیغمبروں کو بھی خواب آتے ہیں، لیکن وہ انسانوں کے اور پیغمبروں کے درمیان ایک مشترک چیز ہے، اس فرق کے ساتھ کہ ہمارے خواب تو نفس کی ملامت بھی ہوتے ہیں اور اس کی برانگیختگی بھی ہوتے ہیں اور اس پر گزرنے والے احوال بھی ہوتے ہیں، لیکن پیغمبروں کے جو رویا ہیں یا ان کے جو خواب ہیں وہ کفل کے صبح ہوتے ہیں، یعنی وہ بالکل واضح ہوتے ہیں، اللہ کی ہدایت ہوتے ہیں۔ تو چونکہ میڈیم مشترک تھا تو اس لیے فرمایا کہ جو عام انسانوں کو خواب آتے ہیں ان میں کوئی بشارت اگر مل جائے تو الگ بات ہے، باقی ہر سلسلہ بالکل ختم کر دیا گیا ہے۔ اس طرح یہ بات بیان فرمائی ہے۔